بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قرآن مجید میں بیان ہونے والی ایک ایسی قوم کا واقعہ سنیں گے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، بے حیائی اور سرکشی میں تمام حدیں پار کر دی۔ یہ ہے قوم لوط علیہ السلام کا عبرتناک واقعہ، جس کا ذکر قرآن کریم کی متعدد صورتوں میں آیا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے اور برائی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو انجام نہایت خوفناک ہو سکتا ہے۔ آئیے اللہ کا نام لے کر اس واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار اور اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو سدوم اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں آباد تھی۔ شروع میں یہ لوگ عام زندگی گزارتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے ایسے گناہوں کو اختیار کر لیا جن کی مثال اس سے پہلے دنیا میں نہیں ملتی تھی۔ وہ کھلے عام بے حیائی کرتے، ظلم کرتے، مسافروں کو لوٹتے اور برے کاموں پر فخر کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں نہایت محبت، نرمی اور اخلاص کے ساتھ سمجھایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ گناہوں سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور پاکیزگی کی راہ اختیار کرو۔ لیکن افسوس، قوم نے نصیحت قبول کرنے کے بجائے حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ وہ کہنے لگے، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام مسلسل انہیں سمجھاتے رہے، دن ہو یا رات، لیکن ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ وہ برائی کو ہی اپنی کامیابی سمجھتے تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور عدل کے مطابق فرشتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ انہوں نے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی، پھر بتایا کہ وہ قوم لوط کی طرف عذاب لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنی سرکشی کی آخری حد تک پہنچ چکی تھی۔ اس کے بعد وہ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان مہمانوں کو دیکھ کر پریشان ہوئے، کیونکہ انہیں اپنی قوم کی بری عادتوں کا علم تھا۔ جب قوم کو ان مہمانوں کی خبر ملی تو وہ دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ کا خوف دلایا اور اپنے مہمانوں کی بے عزتی سے روکا، مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ اسی وقت فرشتوں نے اپنی حقیقت ظاہر کی اور فرمایا کہ اے لوط، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ رات کے آخری حصے میں اپنے اہل ایمان کو لے کر شہر سے نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ اسی رات حضرت لوط علیہ السلام اپنے ماننے والوں کے ساتھ شہر سے نکل گئے، لیکن آپ کی بیوی ایمان نہ لائی اور اپنی قوم ہی کے ساتھ رہ گئی۔ ناظرین، آگے واقعہ جاری ہے۔ اس واقعے کا دوسرا حصہ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ اللہ حافظ۔